سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگر آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ مصر کی عورتیں ہمیں دھمکی دے رہی ہیں کہ ہم تجھ کو قید خانے میں ڈال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاشق کی اس زبان کو نظم قرآن کے اندر داخل فرمایا کہ قیامت تک میرے عاشقوں کے اس مقام کو دیکھو جو میری رات مجھ کو راضی کرنے کے لیے غم اٹھاتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو ہر قسم کی کلفتوں تکلیفوں کو گوارا کرتے ہیں، اور اس میں کیا لذت ان کو ملتی ہے۔ فرماتے ہیں رب السجن احب الیہ، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، محبوب نہیں احب ہے جی، مما یدعوننی الیہ، جس خبیث فعل کی طرف، جس ناپاک فعل کی طرف، جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں، اے خدا اس سے مجھے آپ کے راہ کا قید خانہ محبوب ہے، احب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا الہ آباد میں علماء ندوہ بھی تھے واضح کہ اور حضرت مولانا پرتاپ گڑھی دامت برکاتہم نے وصف فرمایا اس جملے پر کہ حضرت کی شاعر سے اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے کہ اے دنیا والوں دیکھو، ہمارے عاشقوں سے پوچھو کہ میں کتنا محبوب ہوں، میری محبوبیت کو جانے، نبوت سے پوچھو، زبان نبوت سے پوچھو کہ وہ کیا اعلان کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ اے میرے رب آپ کی راہ کے تو قید خانے اہم ہیں۔ تو میں نے عرض کیا پھر ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے؟ جن کی راہ کے قید خانے میں اہم ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے؟ وہ گلستہ کیا ہے؟ یہی تہجد، ذکر، تلاوت ہے۔ اور کتنے مولانا رومی فرماتے ہیں جس وقت وہ قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ سوچیے قید خانے میں داخل ہونے کے بعد کتنا انسان پریشان ہوتا ہے، مگر مولانا فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے کا قید خانہ، خدا کے راستے کے کانٹے، اللہ کے لیے نافرمانی چھوڑنے کا جو دکھ پہنچے، جو کانٹا چوہے، جو غم آئے، ساری دنیا کی خوشیاں، ساری دنیا کے پھول اللہ کے راستے کے کانٹے کی حق، کانٹے کی کو اگر وہ سلام بھی کرے تو ان کانٹوں کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو خدا کی راہ میں چنے۔ جو غم اللہ کے راستے میں پیش آئے، ساری کائنات کی خوشیاں اگر ان کو سلامی پیش کریں تو اللہ کے راستے کے ایک ذرے غم کا حق ادا نہیں کر سکتے سارے عالم کی تمام مسرتیں اور سرور۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مزہ جان یوسف کو جو آیا، مولانا جلال الدین رومی نے اس کی تعبیر کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا درد محبت دیتا ہے اس کو حسن تعبیر کی زبان بھی عطا کرتا ہے۔ اور میں اسی لیے میرا اردو شعر یاد آیا کہ خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، بیاں کرتی ہے جو آہو خواں سے، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، کہاں پاؤ گے شمس، کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں، یہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں۔ سب بازگاہ صدرہ فلسفے کی کتابیں ہیں، لیکن یہ فلسفہ پڑھنے والے وہ غم کہاں پا سکتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے قلوب کے دامنوں میں ذرے ذرے میں پوشیدہ ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ کے دلوں کے ذرے ذرے میں اللہ کی محبت کا غم چھپا ہوتا ہے، جس کے نشے میں وہ ہم تکلیف کی سلطنت کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، جس کے نشے، جس لذت کے سامنے وہ صاحب تکلیف اور آسمان و زمین اور سورج چاند کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مولانا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں خدا کی محبت میں اللہ کے نام لینے کی لذت سے مست ہوتا ہوں تو فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ اللہ کے نام کی لذت سے مست ہوتا ہے تو کیش شمارت ارے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ ایک جو مملکت کاؤ سو کہہ رہا، کاؤ سو کیسی سلطنت کو ایک جو کی عوض میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حافظ شیرازی دوستوں یہ سارے اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے، ان کے قلب میں اللہ کو خوشی، یہ ساری دنیا کے لوگ افسوس ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے بالغ حیات کو چھوڑ کر آج خبیث اعمال کی، گناہوں کی، بدماشیوں اور پیخانوں کی لذت سے اپنی زندگی کو ٹائم کو پاس کرنا کہتے ہیں۔ صاحب ٹی وی دیکھنے سے، وی سی آر دیکھنے سے، سنیما دیکھنے سے ٹائم پاس ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ گناہوں سے، خدا کے غضب سے ٹائم پاس کرے اس کا بندہ اس سے بڑھ کر محروم، اس سے بڑھ کر محروم اور منحوس ہے۔ اور میں کیا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس کا کیا حال ہے، قابل رحم ہے یہ چیز کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنا جی خوش کرنا، اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ خدا میں پناہ چاہتا ہوں کہ میری ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں گزرے اور میں آپ کی ناخوشی کی راہوں سے
100 डिग्री में 100 आशार्य में 1 आशार्य भी हराम लज्जत अगर मैं हासिल कर लूं आपको नाराज करके, तो मैं इससे पनाह चाहता हूं।